بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی لفظوں سے کھیلنے کو بہت دل چاہتا ہے، اپنی کیفیت، اپنے دکھ کو لفظوں میں بیان کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن وہ لفظ ہی نہیں ملتے جس سے آپ اپنے اندر کے دکھ کو لفظوں میں بیان کر سکیں، اپنی سسکیوں کو لفظوں میں لکھ سکیں۔ اپنے کرب کو لفظوں میں بیان کرنے کے لیے لفظ بھی بہت چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ دکھ، اذیت، اداسی بن کر آپ کے اندر ہی دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، اور خوشی میں بھی ایک چبھن ہوتی ہے۔ آپ ہنستے تو ہیں لیکن آپ کی آنکھیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ پھر چاہے آپ لاکھ خود کو مطمئن کر نہیں پاتے۔ دوسروں کو مطمئن کرنا بہت آسان ہے کہ ہم خوش ہیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مطمئن کرنا اور خود سے لڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ہم بھاگتے ہیں اور مسلسل بھاگتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں۔ ہم اس تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں، ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی بالآخر وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ پھر تھک ہار کر ہم بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے کن کی، جب اور یہ آواز گونجتی ہے نا تو وہ انسان جو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہوتا ہے وہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے اپنی پسند کا انسان ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں، مگر اللہ نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ یہ جچے گا بھی نہیں۔ سوچا نا، صرف یہی وجہ ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں سب بے معنی لگتے ہیں۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہی بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب کبھی غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہو پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو، ملنے نہ ملانے کی دوڑ رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، جو مانگنا ہے نادانوں مجھ سے مانگو۔ وہ کبھی دھتکارے گا نہیں، مارے آگ نہیں، اگر برائی بھی کرو گے تو اس کی سزا سے پہلے رہنمائی کرے گا۔ وہ قادر ہے، بے شک وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ زندگی میں ہر شخص تمہیں تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ تمہارے ہنر کو تالیوں سے سراہیں گے وہیں کچھ لوگ تمہارے ہنر کو میلا بھی کریں گے۔ ہر شخص تمہیں ایک جیسا نہیں ملے گا، کوئی تمہاری ذرا سی بات پہ تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ ہی رکا رہے گا۔ کوئی تمہاری کامیابی کے موقع پر تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھے گا اور کوئی تمہاری بلندیوں پہ رشک کرے گا۔ کوئی تمہیں ساری کائنات کے سامنے سارے عیبوں سمیت بے پردہ کرے گا
اور کوئی ان سبھی عیبوں کو سمیٹ کر تمہیں اپنی آغوش میں چھپا لے گا۔ تمہارا واسطہ ہر قسم کے انسان سے پڑے گا۔ یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن فیصلے کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم خود کو کن لوگوں کے ارد گرد رکھنا چاہتے ہو، تم کس کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو۔ خوشی اور غم کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ مگر جہاں بھی جاؤ یہ ذہن نشین رکھنا کہ جو شخص جس طرح لوگوں کے سامنے تمہارا تعارف کرواتا ہے وہ اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہے، تمہاری نہیں۔ وہ جو لفظ تمہارے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کا اپنا ظرف ہے، تمہارا نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہوں تو میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں ایک اور نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔